بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالرحمن اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہسٹری آف پولٹری انڈسٹری۔ تو بیسیکلی پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیسے آئی۔ اب 1960 سے پہلے جو لوگ تھے نا، وہ دیہاتوں میں اپنے گھروں کے اندر مرغیاں پال کے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے اور اس سے اپنا روزگار چلاتے تھے۔ تو ملک بھر کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے نا، اس کے حساب سے جو مرغیاں تھیں یا پالتو پرندے تھے نا، وہ مطلب بہت زیادہ ناکافی تھے ملک کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حساب سے۔ تو جس کو دیکھتے ہوئے نا حکومت نے پولٹری انڈسٹری کو نا کمرشل کرنے کے لیے اس میں سے ٹیکسز بہت زیادہ کم کر دیے، تو جس کی وجہ سے کاروباری حضرات جو تھے نا وہ بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جو پولٹری انڈسٹری تھی نا، اس کو پاکستان میں لانے کے نا کئی سارے فائدے تھے۔ اب ایک تو فائدہ تھا یہ کہ وہ نا جو چکن ہے نا، اس کے اندر سب سے کم کولیسٹرول والا چکنائی ہوتی ہے، اور وہ بھی چکنائی جو ہوتی ہے وہ گوشت کے اندر نہیں ہوتی پیوست، وہ الگ سے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس کے انڈے ہوتے ہیں نا مرغی کے، اس میں وہ تمام امینو ایسڈز ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کاروباری حضرات جو ہے نا وہ اس میں دلچسپی اس لیے زیادہ لیتے ہیں کیونکہ یہ جو پولٹری انڈسٹری ہے نا، یہ دوسری صنعتوں کے مقابلے میں نا سب سے جلدی آپ کے جو پیسے ہیں نا وہ ریٹرن کر دیتی ہے جو آپ نے انویسٹ کیے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نا 4 سے 6 ہفتوں کے اندر نا جو برائلر مرغی ہوتی ہے نا وہ بن کے مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور 4.5 سے 5 ماہ کے بعد جو سی وہ لیئر مرغی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے، وہ انڈے دینے لگ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہر انڈسٹری ہے نا، اب جہاں پہ پروز ہوتے ہیں وہاں کونز بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات جو ہیں نا پولٹری انڈسٹری کے، وہ جب کوئی بیماری آ جائے نا اگر، تو پھر پولٹری انڈسٹری کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں مثال، 1980 اور 90 کے درمیان میں بیماریاں پاکستان میں آئی تھی پولٹری انڈسٹری کی، جس کی وجہ سے نا پولٹری انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا 1980 سے 90 کے درمیان۔ اس کے بعد 2019 میں جب کرونا آیا، اس کی وجہ سے بھی فارمرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا، پولٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ پہلی ہیچری تھی وہ پاکستان میں کس نے اور کب لگائی تھی۔ تو جو 1963 کے اندر نا پاکستان ایئر لائنز پی آئی اے نے نا کینیڈا کی مشہور کمپنی کے ساتھ مل کر پہلی ہیچری لگائی تھی پاکستان کے اندر، جس کا نام تھا شیور پولٹری بریڈنگ فارم۔ اس کے بعد لیور بردرز نے رحیم یار خان نے پہلی فیڈ مل لگائی تھی پولٹری کی۔ اچھا، تو اس کے بعد سے 1963 کے بعد پولٹری انڈسٹری ترقی کرتی گئی، اور آج جو پولٹری انڈسٹری ہے نا وہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ اب میں لوگوں کے کنسیپٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں، جو ہوتا ہے کہ برائلر مرغی جو اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتی وہ ہمیں کیا فائدہ دے گی۔ تو بیسیکلی یہ برائلر مرغی ہے کیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نا جو 2 نسل تھی، ایک امریکی نسل ماؤتھ کے نام سے اور ایک انگریزی نسل تھی وائٹ کارنش کے نام سے، جن کا آپس میں بریڈنگ کرایا گیا، جس سے جو گوشت زیادہ پیدا کرنے والے نا کمرشل، اور اب ان کی ٹریننگ ایسی جاتی ہے کہ کم وقت کے اندر کم پیسے لگا کر جلدی کیسے بڑا کیا جا سکتے ہیں۔ اب اس میں لوگوں کو کنسیپٹ ہوتے ہیں کہ اسٹیرائڈز دیتے ہیں یا میڈیسنز دیتے ہیں، تو اسٹیرائڈز ایک تو ایکسپینسو بہت ہوتے ہیں، اور دوسرا اسٹیرائڈز دیتے نہیں ہیں، وہ ان کی پرورش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بس انہوں نے اٹھنا ہے، پانی پینا ہے، کھانا ہے۔ اب ہر چیز کی نا اپنی خاصیت ہوتی ہے، جیسے اب جو لیئر مرغی ہوتی ہے نا جو انڈے دیتی ہے، تو وہ جو ہے نا انڈے زیادہ دیتی ہے لیکن اس کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اب اگر دیسی مرغی کی بات کریں تو وہ انڈے کم دیتی ہے لیکن اس کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔